يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. بہت بڑی دولت ہے ایمان کی. اس سے بڑی دولت کائنات میں نہیں ہے. اور ایمان کسی مجسمے کا نام نہیں ہے. ایمان کسی لوتھڑے کا نام نہیں ہے کہ کہیں دکان سے ایمان ملتا ہے وہاں سے خرید لو جی 100 روپے کا 200 روپے کا 500 کا. نہیں، ایمان تو ایک نور ہے اور اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. جس کو چاہتے ہیں اللہ ہدایت دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العزت گمراہ کر دیتے ہیں. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو گمراہ کر دے اللہ بھٹکا دے سیدھے راستے سے ہٹا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. قرآن پاک میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہیں عزتیں بخشتے ہیں اور جسے چاہیں اللہ ذلیل اور رسوا فرما دیتے ہیں. تو ایمان کی دولت ہمیں ملی اور ایمان کی قدر و قیمت ہم نے جان لی اور اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں اور جتنی چیزیں ہیں ایمان کے تعلق سے اس ایمان کو جاننا اور ایمان کو سمجھنا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ ہر مومن مسلم کے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. جب مومن ہو گیا کلمہ طیبہ پڑھ لیا اللہ کو مان لیا کہ اللہ ایک ہے پھر تو اس کے احکامات کو اور اس کے تمام جو بھی اللہ رب العالمین نے لوازمات رکھے ان کو کرنا بے حد ضروری ہے. صبح کا وقت ہو ہر صبح ہر گلی سے ہر محلے سے اور ہر بستی سے ہر گاؤں سے اور ہر شہر سے ہر ایک ملک سے ایک مؤذن ندا دیتا ہے. اور ندا کیا ہے، اعلان کیا ہے، آواز کیا ہے کہ لوگوں مومن بنو، اللہ کی عظمتوں کو جانو، اللہ کی بڑائی کو جانو، اللہ بہت بڑے ہیں. پہلا جملہ کہتا ہے مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں. ابھی امی بھی سوئی ہوئی ہے، ابا بھی سویا ہوا ہے، گلی والے بھی سوئے ہوئے ہیں، پوری بستی اور پورا محلہ سویا ہوا ہے. سارے کے سارے ساری کی ساری چیزیں سوئی ہوئی ہے. اب مؤذن نے صبح اٹھ کر 5:30 بجے کہتا ہے مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں اب سونے کا وقت نہیں رہا، اب کھڑے ہو کر اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اب سونے کا وقت نہیں ہے. گویا مؤذن ایک دعوت دے رہا ہے، آپ کو ایک پیغام پہنچا رہا ہے. مؤذن کو مؤذن کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو متنبہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے. تو ہر ایک سونے والا اور ہر ایک کاروباری مؤذن کی آواز سنتا ہے اور اس کو چاہیے کہ سنے دیکھے مؤذن صاحب نے ہمیں کیا کہا.
کس بات کی طرف بلایا؟ کیا کہنا چاہتا ہے مؤذن پوری اذان میں؟ ہر دن تو ہم اذان سنتے ہیں، لیکن اذان کے معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم ہم سمجھتے نہیں۔ مؤذن کہتا ہے، پہلا جملہ کہا اللہ اکبر۔ لوگوں، اللہ بڑا ہے، آپ بڑے نہیں ہو۔ بھلے ہی آپ کے پاس بلڈنگ بن گئی، کوٹھی آپ نے بنا لی، آپ نے گاڑی بڑی لے لی، آپ کا جنگل بڑا ہے، آپ جسم اور جثے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بڑے نظر آتے ہیں دنیا والوں کے حساب سے، لیکن تم بڑے نہیں ہو، اللہ بڑا ہے۔ مؤذن پہلی بات یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ اکبر ایک بار کہنے سے بات بن سکتی تھی، لیکن ایک بات کو اللہ رب العالمین نے مؤذن کے ذریعے 4 بار کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ 4 بار مؤذن۔ حالانکہ نماز فرض ہے، اذان نہ ہو تو نماز انسان نے پھر بھی پڑھ لینی ہے، لیکن جو 5 وقت میں، کبھی ظہر، کبھی عصر، مغرب، عشاء، فجر، 5 وقت میں اذان دینے کو جو کہا گیا ہے، اور جو ایک اسلام کا شعار میں سے ہے، اور اسلام کی اور مسلمانوں کی بستی جس چیز سے جانی اور سمجھی جاتی ہے، اس کو 5 وقت میں رکھا تاکہ یہ بندہ بھولے نہیں، اس کی یاد دہانی کے لیے، اور اس کے ذہن میں بار بار اس بات کو لانے کے لیے کہ لوگوں اپنے رب کو نہ بھولو، تمہارا رب اللہ بڑا ہے، اللہ کی عظمتیں بڑی ہیں، آسمان اور چاند اور سورج اور ستارے اور جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چھوٹی ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ یہ مؤذن 4 بار کہتا ہے۔ ایک پیغام تو اذان میں مؤذن اللہ کی عظمت کو بولتا ہے، اللہ بڑے ہیں، ایک بار۔ پوری اذان میں مؤذن 6 باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ کرے 6 باتیں ہمیں مؤذن بار بار 5 وقت میں ہمیں دیتا ہے، وہ سمجھاتا ہے اور سناتا ہے، اور بلند آواز سے کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ سمجھو اس چیز کو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ سادے سے لفظ میں ترجمہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں، کسی کے اندر کوئی طاقت ہمت نہیں ہے۔ یہ بات میں کہیں ایک مرتبہ سمجھا چکا ہوں۔ بظاہر فین چل رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ کرنٹ سے چل رہا ہے، ذریعہ اور سبب، سورج نکل رہا ہے تو تپش ہے، ظاہر میں ایسے لگتا ہے، سبب۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ آنکھ ایک ذریعہ ہے دیکھنے کا، اور اسی طرح زبان بولنے کا، اور ناک سونگنے کا، اور کان سننے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، لیکن ان کے اندر طاقت ڈالنے والا اور ہاتھ کے اندر پکڑنے کی صلاحیت اور طاقت ڈالنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہے۔ کام بنانے والا اور مشکلوں کو دور کرنے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، اور تمام کے تمام کاروبار کو چلانے والا صرف اللہ ہے۔ دریاؤں کو چلانے والا، سورج کو وقت پر نکالنے والا، پھر وقت پر اس کو غروب کرنے والا، چاند کو نکالنے والا، ستاروں کو نکالنے والا، اور اسی طرح اس سورج کے اندر تپش پیدا کرنے والا اور ٹھنڈ لانے والا اور گرمی کو پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ برسات برسانے والا، وہ بارشیں برسانے والا، وہ بادلوں کو ہانکنے والا، پھل کو پیدا کرنے والا، پھول کو پیدا کرنے والا، اور آگے چل کے کہیے جو بیج ڈالتے ہیں، ایک بیج ڈالتے ہیں جنگل میں، 7 بالیں اور 7 دانے، 1 سے 7
7 दाने और 7 से 700 दाने, ये बनाने वाला कोई और नहीं है, वो अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है, अल्लाह की जात है। मुअज्जिन इसी को कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही दे रहा हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई खेतियों को उगाने वाला नहीं, कोई सूरज को निकालने वाला नहीं, चांद को निकालने वाला। मुअज्जिन हर दिन 5 वक्त में 24 घंटे में कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की अज़मत को बता रहा कि सारा का सारा निजाम अल्लाह के कब्ज़े और कुदरत में है, किसी और के कब्ज़े और कुदरत में नहीं है। 1-2 बातें हो गई। पहली बात मुअज्जिन ने समझाई कि अल्लाह की अज़मत बयान करो। दूसरी बात समझाई कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, वही इबादत के, परस्तिश के, पूजा के लायक सिर्फ अल्लाह। 2 हो गई। तीसरी बात जो समझाई और तीसरी बात की जो दावत दी मुअज्जिन साहब ने, कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या कहा? बोलो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस जुमले में मुअज्जिन साहब ने जो बात समझानी है वो समझाई है कि तुमने अल्लाह तक जो पहुंचना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पड़ेगा, उनकी तरीके को जानना पड़ेगा, उनकी इत्तिबा को आपने करना पड़ेगा। अगर आपने अल्लाह तक रसाई करनी है और अल्लाह तक आपने पहुंचना है और अल्लाह की बातों को और अल्लाह के हुक्मों को समझना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी पड़ेगी। ये फर्ज है, ये फर्ज है। और इसके लिए कुरान पाक की आयत मुबारका है, वअतिउल्लाह वअतिउर रसूल। ये आयत मुबारका। एक दूसरी आयत, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर वाकई तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो तो फिर मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को छोड़ के और सोचने लगे मैं अल्लाह तक पहुंच जाऊंगा और अल्लाह तक मेरी रसाई हो जाएगी, हरगिज नहीं हो सकती। जिसको फारसी में किसी शायर ने कहा कि खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ीद, न हरगिज़ व मंजिल न खाहद रसीद। कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ एक कदम भी उठाएगा अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल वो करना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको समझा के और बता के गए। दूसरी बात, ये तीसरी बात जो मुअज्जिन साहब समझा रहे हैं, हर दिन हर अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कहा, मुअज्जिन ने कहा कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो। जो नमाज उन्होंने सिखाई वो नमाज पढ़ो, जो दुरूद उन्होंने सिखाया वो दुरूद पढ़ो, जो तिलावत उन्होंने सिखाई वो तिलावत करो, जो हज उन्होंने सिखाया वो हज करो। मुअज्जिन साहब ये तीसरी बात समझा के अगली बात बताना चाहते हैं कि इत्तिबा के बाद और अल्लाह की अज़मत के बाद और अल्लाह की वहदानियत और रुबूबियत को मानने के बाद फिर चौथी बात में कहा हय्या अला सलाह। अब अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, किबरियाई और उसकी शान आपने समझनी और जाननी है और उसको अपने दिल के अंदर ले आना है तो अब आ जाओ नमाज के लिए। अब दफ्तर छोड़ दो, अब दुकान छोड़ दो, अब अपने कारोबार छोड़ दो, अब जंगल के काम छोड़ दो, अब घर मकान को छोड़ के मस्जिद की तरफ आ जाओ। अब ये नहीं है कि आपकी दुकान भी है, ऑफिस में भी काम है और आपके घर में भी काम है ना। अब ईमान इस बात की आपको दावत नहीं देता, ना ईमान इस बात का तकाजा करता है कि आप अपने कारोबार में लगे रहे, आप अपने दुकान में ऑफिस में बैठे रहे। जी टाइम ही नहीं मिलता
میرا مالک، میرا جو ٹھیکیدار ہے وہ کام کی اجازت ہی نہیں دیتا نماز کی. آپ کو مجبور نہیں کیا اللہ نے کہ وہیں تجھے کام مل رہا ہے. اللہ نے اتنی بڑی زمین پھیلائی ہے، پوری دنیا تیرے لیے ہے. اولم یسیروا فی الارض، چلو زمین میں گھومو پھرو وابتغوا من فضل اللہ، دیکھو تلاشو اللہ کی قسم. اللہ کہتے ہیں اللہ کے فضل کو تم ہر جگہ پاؤ گے. ہر زمین کا کوئی حصہ اور دریا کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور انعام نہ رکھا ہو. بیٹا صبح کو 5:30 بجے اذان کے وقت میں اسکول کی وین آتی ہے، بس ابا جی اٹھ کے روڈ پر اس کو چھوڑنے کے لیے بٹھانے کے لیے جاتے کہ نہیں؟ اور مؤذن صاحب نے 5:30 نہیں 6 بجے ابھی اذان نماز ہوتی ہے، مؤذن صاحب کہتا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. ایک بار سے چل سکتا تھا کام؟ نہیں. ایک بار تکرار، تاکید، ایک بات کو بار بار کہنے کا معنی بھائی تم نے یہ کرنا ہی ہے. کیا جیسے بچے کو بار کہتا نا بیٹا تم نے یہ کرنا ہی ہے، اگلی بار سے میں تیری شکایت نہ سنوں، اگلی بار سے تمہاری یہ بات میرے سامنے نہ آ جائے. ابا جیسے تاکید کرتا ہے، اللہ بھی اپنے پیار اور محبت میں بندے کو تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ اے بندے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جا. اور بچے کو کس لیے اسکول کی وین میں اور بس میں بٹھانے کے لیے گیا؟ معلوم تو ہے، کامیاب کرنا چاہتا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہتا. اس لیے تو کالج تک چھوڑنے کے لیے گیا، بس میں بٹھانے کے لیے گیا تاکہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، اچھا علم پڑھ کے آگے اچھی نوکری مل جائے، اچھی دولت والا اور اچھا پروفیسر صاحب بن جائے، انجینئر صاحب بن. کامیابی چاہتا ہے، بچے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر کامیابی تم نے ملنی ہے تو المؤذن صبح کے وقت میں، ظہر میں، عصر و مغرب و عشاء میں مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. تیری روزی میں برکت اس وقت آئے گی، تیری کمائی میں برکت اس وقت آئے گی، اور تیرے رہن سہن میں اور تیرے طور طریقے میں برکت اس وقت آئے گی جب تو اللہ کے حکم کو بھی پورا کرنے والا بنے گا. اللہ اس وقت میں تجھے کامیاب کریں گے جب اللہ کے حکم کو اور اللہ کی عظمتوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے لیے لازم سمجھ لے گا. یہ مؤذن ہمیں کہتا ہے صبح کے وقت میں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کیا معنی؟ کامیابی، آؤ لوگوں کامیابی کی طرف. آپ کا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو صبح کو اٹھا کر اپنے ساتھ مسجد میں لایا کر. مائیں بہنیں سن لے، اپنی 7 سال 8 سال کی بچی ہو گئی، اس کو صبح کے وقت میں، نماز کے وقت میں اس کو اپنے ساتھ اٹھایا کریں. آپ جب اٹھیں گے اللہ کی قسم آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں ساتھ میں اٹھیں گی اور کہیں گی ابا جی مجھے بتاؤ میں نے کیسے نماز پڑھنی ہے. اور جب ابا جی کو ہی فکر نہیں تو بچے کہاں سے آپ کے نمازی بنے؟ نہیں بن سکتے. تو مؤذن صاحب نے 5ویں بات سمجھائی، حی علی الفلاح. کامیابی تم نے ڈھونڈنی ہے تو اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، نمازوں پڑھ لو. 5ویں بات سمجھائی. اور 6ویں بات سمجھائی مؤذن صاحب نے الصلاۃ خیر من النوم. صبح فجر میں کہتا ہے مؤذن کہ اب سونا تیرے لیے بہتر نہیں ہے، نیند میں سو جانا تیرے لیے اب اچھا نہیں ہے. ساری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اللہ کی قسم میں اپنی بات نہیں کہتا، حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے کائنات کی ایک ایک چیز اس بندے کے اور اس مؤذن کے لیے گواہی دے گی. مؤذن کے لیے گواہی دے گی اللہ اس نے تیری عظمتوں کو بیان کیا. اور دوسری حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ مؤذن کو اجر کتنا ملنا ہے، ثواب کتنا ملتا ہے اذان کا، اگر پتہ چل جائے نا تو لوگ قرآن اندازی کریں
अजान पढ़नी है, लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे कि मैं अजान पढ़ लूं। पता चल जाए इस बात का कि मुअज्जिन को सवाब कितना मिलता है अजान के। और दूसरी बात फरमाई कि लोगों को अगर मालूम हो जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का अजर और सवाब अगर लोगों को पता चल जाए ना, तो लोग लड़ेंगे आपस में कि पहली सफ में मैंने खड़ा होना है। ये दो बातें मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअज्जिन हो उसके बारे में झगड़ेंगे कि अजान मैंने पढ़ी है, और पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए लोग कहेंगे कि जी मैंने पढ़नी है, कुरान अंदाजी करेंगे। और तीसरी हदीस में सुना दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, कल क़यामत के मैदान में बड़ी सख्ती का आलम होगा, सूरत बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा। जी हर आदमी अपने गुनाहों में और गुनाहों की वजह से जो पसीना जिस्म से निकलता होगा, उसकी वजह से बड़ा ताअफुन और बड़ी बेकार की सी जिंदगी गुजारता, और यूं कहेगा किसी वक्त से आसानी हो, राहत मिले, अल्लाह की कसम अपने पसीने में डूबता हुआ होगा इंसान। उस वक्त में ये मुअज्जिन साहब मुश्क के टीले पर बैठा हुआ होगा। आज हम मुअज्जिन के इमाम की कदर कर देते। दूसरे फरमाया वो इमाम भी मुश्किल टीलों पर बैठा हुआ होगा और आराम से जन्नत के नजारे, जन्नत की नेमतों के नजारे वो इमाम भी करता हुआ होगा। अल्लाह की कसम जो उस इमाम से उसके मुक्तदी राजी और खुश हो और वो अपनी इमामत को अच्छी तरह से असर अंजाम देता रहा हो। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, कल क़यामत के मैदान में सारी कायनात के इंसानों को भी जमा किया जाएगा और सारी मखलूकात को जमा किया जाएगा। कोई ऊंचे कद वाले, कोई छोटे कद वाले। आपने सुना होगा 120 गज का या 160 गज का कद तो किसका था जी? दादा आदम अलैहिस्सलाम का बड़ा लंबा कद था। हदीस शरीफ में है ये मुअज्जिन जो अजान पढ़ते हैं इनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं फरमाया, सारी कायनात के लोगों में, यहाँ तक के सारी मखलूकात में सबसे ऊंची गर्दन अगर किसी की होगी तो वो मुअज्जिन की होगी। किसकी होगी? मुअज्जिन अजान पढ़ने वाले की होगी। और एक हदीस में आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस अजान पढ़ने वाले ने 7 साल तक अजान पढ़ी, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 बरस की कैद आई है हदीस शरीफ में। 7 साल तक नमाज पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम के पास भी नहीं भटकने देंगे, जन्नत के करीब कर दिया जाएगा वो मुअज्जिन। ये फज़ाइल है मुअज्जिन के। हमारी तो नौजवान कौम को अजान तक आती नहीं थी। एक मसला सुन ले, नमाज मस्जिद में छूट जाए, आप घर में लेट से पहुंचे, काम से देर से पहुंचे, 3 बज गए, अजान हो चुकी, नमाज भी हो चुकी, आप अपने घर में अजान पढ़कर नमाज पढ़ा करें, इकामत कह के नमाज पढ़ा करें। ये मुस्तहब तरीका। अगरचे मस्जिद में अजान हो चुकी है, अगरचे मस्जिद में अजान हो गई है, लेकिन फिर भी आप जंगल में हैं, नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद की जमात निकल गई, आप जंगल में भी हैं तो वहां भी आप अकेले हैं, तब भी आप अजान भी पढ़े, इकामत भी खुद पढ़े और फिर आप अपनी नमाज अदा कर रहे। ये मुस्तहब है। आपने सुना नहीं मसला है कि अगर कोई सारे अनपढ़ है, किसी को अजान आती नहीं, इकामत आती नहीं, उस वक्त में हुक्म ये है कि इमाम जो है, इमाम खुद इकामत कहेगा और खुद ही नमाज पढ़ाएगा। ये भी तो मसला है। तो ये अमाल है, ये मुअज्जिन के फज़ाइल है, इन चीजों को समझो। अजान कभी कभी मुअज्जिन साहब से इजाजत ले, इकामत भी हर किसी को कहने की इजाजत नहीं, मुअज्जिन साहब से इजाजत लेने की जरूरत है कि मुअज्जिन साहब से पूछे, जी मैं आज इकामत पढ़ लूं, तकबीर
صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے، امام کی بھی بڑی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ میں بتاتا، امام کے جو بڑے ہی مراتب ہیں، بڑے درجے ہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ امام کے معنی آگے ہونے والا، سامنے ہونے والا، معنی کہ ہر کام میں، ہر عمل میں آپ اپنے امام کو آگے رکھا کریں، بس۔ نہیں تو فضائل اتنے ہیں اللہ کی قسم، سناتے ٹائم گھنٹہ 2 گھنٹہ نکل جائے گا ایسے۔ امام کے بڑے فضائل ہیں، امام سے اپنے مسائل معلوم کر لیا کریں۔ نمازوں کے مسئلے ہیں، جنازے کی نماز کے مسائل ہیں، تلاوت کے ہیں، اسی طرح نمازوں کے قرات کے مسائل ہیں، اسی طرح بڑے بڑے بوڑھے ہو گئے وضو میں ان کے بھی مسائل ہیں۔ کھڑا نہیں ہوا جاتا، کمر درد ہے جی، بیٹھا نہیں جاتا، زمین پہ نہیں بیٹھا جاتا، کرسی پہ پڑھ لوں کہ نہیں پڑھ لوں، یہ مسائل پوچھنے کے آرام سے بیٹھ کے 5 منٹ نکال کے مفتی صاحب کے پاس، جی مفتی صاحب ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دو، یہ مسئلہ بتا دو، اللہ کی قسم آپ پوچھ لیں گے آخرت سمجھ جائے گی۔ اور شرم میں چلے گئے دنیا سے، قبر میں بھی پکڑ، آخرت میں بھی پکڑ۔ امام کے معنی ہے آگے رکھنا، ہر مسئلے میں اپنے امام کو آگے رکھا کرے، شادی کا موقع آئے تب، اور اسی طرح بچہ اور بچی کے جو مسائل ہیں، بالغ اور نابالغ کے، پاکی اور ناپاکی کے بڑے مسائل ہیں، وضو اور طہارت کے بڑے مسائل ہیں، ان کو اپنے اماموں سے معلوم کر دیا کریں۔ ایک خاتون آئی مدرسے میں اور یوں کہہ رہی ہے کہ جی میں پانی پر کلمہ طیبہ پڑھ کر دم کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کیا کرتی ہوں؟ پانی پر کلمہ طیبہ پڑھ کر دم کرتی ہوں، پورے پانی میں، پانی نہانے والا جو پانی بالٹی رہتی ہے اس میں ڈال دیتی ہوں اور پھر ہم غسل کر دیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ جی بس ایسے ہی پورا بدن دھو لیا، یہ پورا ہو گیا۔ تو ایسے تو غسل ہوتا نہیں جی، غسل کے تو بڑے آداب ہیں، احکام ہیں۔ پہلے اپنے اس حصے کو دھو لو جس جگہ پر آپ کی ناپاکی اور گندگی لگی ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے اچھی طرح سے ہاتھ دھو لے، اور برتن کو ہاتھ لگانا ہے کیونکہ آپ نے پہلے، اس لیے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے صاف کر لیں۔ ناپاک ہاتھ کو پانی میں ڈال لیں گے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پہلے ہاتھ کو دھو لیں، اس گندگی کو دھو لیں۔ اور پہلا فرض یہ ہے کہ آپ کلی کریں، کلی غرارہ، خوب پانی آپ کے یہاں تک آئے اور پھر پورا نکال آئے۔ اگر روزہ نہیں ہے، روزہ ہے تو پھر یہیں سے آپ غرارہ نہ کریں، بالکل کلی کریں جیسے وضو میں کرتے ہیں۔ دوسرا فرض یہ بیان کیا کہ ناک میں پانی یہاں تک آئے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ پورا بدن دھو ڈالے۔ یہ ہو گیا آپ کا غسل، پورا بدن، کوئی بھی ہو عضو۔ عام طور سے یہ جو ناک کا یہ حصہ ہے، اس کے اندر بھی انگلی ڈال کے اچھی طرح صفائی کریں۔ اسی طرح کان کے پیچھے سوکھا رہ جاتا ہے، یہ بھی اچھی طرح صاف کریں، کانوں میں بھی انگلیاں ڈال کے اچھی طرح صاف کریں۔ وہ خاتون کہتی ہے، وہ خاتون عورت یوں کہتی ہے، جی ہم نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، کلمہ طیبہ سے ہم پاک نہیں ہوئے۔ یہ ذہن ہے ہماری خواتین کی، اور کچھ مسائل اس طرح کے ہمارے عوام بتا دیتی جی میں بتا رہا ہوں نا جی یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، تو آپ اپنے اماموں سے مسئلے معلوم کر لیا کریں، بہتر ہوگا۔ جس کو مسئلہ اگر اچھی طرح معلوم ہے یا اس سے معلوم کر لیا کریں، امام سے معلوم کر لیں گے انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا، امید یہی ہے۔ لیکن عوام سے معلوم، امام کا کام ہے مسائل بیان کرنا اور ان کو لوگوں کو سمجھانا، اور لوگوں کی جو ضروریات ہے دینی معلومات ہیں وہ امام سے معلوم کرنا ہے، عوام کا کام ہے ہی نہیں۔ آپ حاجی صاحب سے مسئلے پوچھتے ہیں، آپ نمازی سے مسئلے پوچھتے ہیں، نمازی کا کام ہے ہی نہیں مسئلے بیان کرنا۔ آپ ایک کسی جماعت کے امیر صاحب سے مسئلے پوچھتے ہیں، منع کیا کہ 6 نمبر کے باہر بات ہی نہیں کرنا۔ آپ نے 6 نمبر سے باہر بات کی تو لوگوں نے اعتراضات اور لوگوں کی باتیں شروع ہونی۔ تو یہ مسائل اپنے امام سے اور اپنے عالم سے تعلق رکھے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مؤذن کا، امام کا ادب و احترام ہم سب کو
حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا کر رہے ہیں.